اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ۔ مومنین، بعض احباب نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا شیعہ مذہب فقہ جعفریہ میں حلالہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سلسلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حلالہ ہے، لیکن وہ حلالہ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ حلالہ فقہ جعفریہ میں ہے، اہل سنت سے جدا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے 3 طلاقوں کے بعد۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ 3 طلاقیں کیا ہیں۔ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور گفتگو کو مکمل طور پر سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی معلومات میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اگر کسی عورت کے ساتھ عقد کیا ہے اور عقد کرنے کے بعد اس کے ساتھ حق زوجیت ادا کیا ہے، جس طرح کے ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں اور گھر میں لاتے ہیں، تو مثلا فرض کیا اگر ان کے درمیان ناچاقی ہو گئی اور ناچاقی کے بعد جو ہے شرائط کے ساتھ اس نے اگر طلاق دی ہے اپنی بیوی کو، اور اس کا بھی شرائط ہیں کہ عورت جو ہے وہ اس پاکیزگی میں نہ ہو کہ جس میں شوہر نے اس کے ساتھ حق زوجیت ادا کیا ہے۔ حق زوجیت ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ وہ خون دیکھ چکی ہو اور پھر اس کو شوہر نے ٹچ نہ کیا ہو تو تب طلاق دی جا سکتی ہے۔ اور طلاق کے لیے عورت کا خون حیض اور نفاس سے پاک ہونا بھی شرط ہے، 2 عادل گواہوں کا ہونا بھی شرط ہے، صحیح عربی میں صیغے پڑھے جائیں یہ بھی شرط ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ انسان غصے میں نہ ہو، نیند میں نہ ہو، غصے میں نہ ہو، سوچ سمجھ کر طلاق دے رہا ہو۔ یہ تمام شرائط طلاق کے جو اپنی جگہ پر ہیں۔ اگر اس عورت نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور طلاق دینے کے بعد اب 2 صورتیں ہیں۔ طلاق دینے کے بعد طلاق رجعی ہے، طلاق دینے کے بعد اس نے پھر اس کے ساتھ عدت میں ہی رجوع کر لیا ہے اور رجوع کرنے کے بعد حق زوجیت ادا کیا ہے، اور حق زوجیت کے بعد شرائط کے ساتھ جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ شرائط پائی جاتی ہوں تو تب طلاق ہوتی ہے، اس نے پھر طلاق دی ہے۔ اب طلاق دینے کے بعد پھر عدت میں پھر رجوع کر لیا ہے، یعنی اگر اس طرح اس نے 3 طلاق دے دی ہے تو تیسری طلاق کے بعد اس مرد کے لیے اس عورت کے ساتھ عقد کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک صورتحال یہ ہے کہ اگر اس آدمی نے اس عورت کو طلاق دی ہے اور عدت گزر چکی ہے، مثلا اس مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، طلاق دینے کے بعد چاہے طلاق رجعی ہے، عدت گزر چکی ہے، اب عدت گزرنے کے بعد اس آدمی نے پھر دوبارہ اس اپنی بیوی کے ساتھ رجوع نہیں بلکہ عقد کیا ہے، عقد کیا ہے اور اس کے ساتھ حق زوجیت ادا کیا ہے، اور پھر فرض کیا اس کے ساتھ ناچاکی ہو جاتی ہے، اور ناچاکی کے بعد وہ شرائط کے ساتھ جو طلاق کے شرائط اپنی جگہ پر موجود ہیں، ان طلاق کے شرائط کے بعد اس نے پھر طلاق دی ہے، اور پھر طلاق اس طرح اس کی عدت بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب عدت ختم ہونے کے بعد اس نے پھر نکاح کیا ہے، اب 2 طلاقیں ہو گئی، نکاح کرنے کے بعد پھر حق زوجیت ادا کیا ہے، پھر شرائط کے ساتھ تیسری طلاق دی ہے۔ اب یہ تیسری طلاق اصل طلاق شمار ہوگی کہ جس کے بعد قرآن کا بیان اور قرآن کی آیات یہ فرماتی ہیں حلالہ ہے۔ حلالہ شیعہ کے نزدیک بھی ہے لیکن اس کے شرائط اور ہیں۔ شیعہ کے نزدیک حلالہ کیا ہے کہ اب اگر اس نے اس کنڈیشن میں اس کیفیت کے ساتھ 3 طلاقیں دے دی ہیں تو کیا کرے؟ اب وہ مرد اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ یہ 3 طلاقیں ہیں کہ حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، جو قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ پھر کسی اور زوج سے، کسی اور مرد سے شادی کرے۔ اب یہ ہے
کہ اہل سنت کے نزدیک وہاں ہوتا ہے کہ حتماً وہ اس کو طلاق دے دے اور پھر واپس پچھلے شوہر کے ساتھ عقد کرے، لیکن تشیع کے نزدیک اور محمد وآل محمد کی شریعت میں یہ ہے کہ وہ جو مرد ہے، دوسرا مرد، اس کے ساتھ اگر نکاح کرتا ہے تو اگر اس کا دل چاہتا ہے، مثلا وہ بھی اسی طرح پہلے مرد کی طرح، اگر اس کی ناچاکی ہو گئی، اس نے مثلا اس کو شرائط کے ساتھ طلاق دے دی، اب طلاق کے بعد عدت گزری، عدت گزرنے کے بعد وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے ساتھ عقد کر سکتی ہے، یا فرض کیا خدا نخواستہ وہ شوہر جو ہے، دوسرا شوہر ہے، وہ مر گیا ہے، اور مر گیا ہے تو پھر عدت وفات گزرنے کے بعد کوئی جبر نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی مکاؤ نہیں ہے کہ یہ وہ کہے عورت کہ میں تیرے ساتھ عقد کرتی ہوں اس شرط پر کہ تو مجھے طلاق دے دے گا اور میں واپس پہلے شوہر کے ساتھ کروں گی، یہ تو اصلاً سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کو معلق کرنا، اس پر لٹکا دینا عقد کو کہ عقد تب ہوگا جب طلاق دے گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اب مثلا وہ فرض کیا وہ شخص فوت ہو گیا ہے، فوت ہونے کے بعد اس کی عدت وفات جو ہے 4 مہینے اور 10 دن ہے، وہ عدت وفات گزارے گی، اور اس کے بعد اگر وہ عورت چاہے تو اپنے سابقہ پہلے شوہر کے ساتھ عقد کر سکتی ہے۔ یہ صورتحال ہے حلالہ کی۔ حلالہ تشیع میں ہے، قرآن میں حلالہ ہے، لیکن اس میں اس دوسرے شوہر پر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی مکاؤ نہیں ہے، بلکہ اگر وہ پہلے شوہر کی طرح اگر وہ چاہتا ہے، شرائط کے ساتھ طلاق دینا چاہتا ہے اپنی مرضی کے ساتھ تو طلاق دے دے، اگر نہیں چاہتا تو وہ اس کی بیوی ہے، پہلے شوہر کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس عورت کے ساتھ ارتباط قائم کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔